بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مونا حسین پروگرام بدلتا زمانہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 90 دنوں میں پیٹرول 43 روپے فی لیٹر سستا ہوا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو پیٹرول 98 روپے سے 118 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا، جس سے ملک میں مہنگائی کی ایک شدید لہر آ گئی۔ بجائے اس کے کہ مہنگائی پہ قابو ڈالا جاتا تو ان کے وزراء نے عجیب و غریب قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے۔ اس کے بعد آٹے کا بحران آیا۔ 20 روپے کلو کا آٹا 750 کا جو تھا وہ 950 پہ ملنے لگا۔ اس پر بھی ایک وزیر نے عجیب سی منطق پیش کی کہ موسم سرما میں لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، وہ روٹی زیادہ کھاتے ہیں۔ ان کی منطق کا جواب یہ تھا کہ جیسے ہی فصل کی کٹائی شروع ہونی تھی اور نئی گندم مارکیٹ میں جیسے ہی آنی تھی تو آٹومیٹکلی اس کا ریٹ نیچے آ جانا تھا۔ جیسے وفاقی سطح سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئیں، وہ میٹنگ کھیلتے رہے مگر منافع خور اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ میں تھوڑا سا ماضی کی طرف جانا چاہوں گی کہ ایوب دور میں 8 سال تک اس نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کنٹرول رکھا۔ جو ہی 18 روپے من آٹا 2 روپے اس میں اضافہ ہوا تو لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے، اور وہ احتجاج اتنا ہوا کہ ایوب کو اپنا تخت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اشیاء پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہیں ان کی قیمتوں میں بالکل کمی نہیں آئی ہے، اور یہ ساری عوام حکومت سے سوال کر رہی ہے۔ چینی کا ریٹ جو کہ 55 روپے سے 80 روپے فی کلو چلا گیا ہے، کہ پہلے ملز مالکان کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہے اور ہماری بہت سی مشینری جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتی ہے، اس لیے ہم قیمت جو ہے وہیں پہ رکھیں گے۔ اگر 1 روپیہ فی کلو چینی میں اضافہ ہوتا ہے تو ملز مالکان کو 1.25 ارب کا فائدہ ہوتا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا جو کہ 4-5 روز پہلے 800 روپے میں مل رہا تھا، سرکاری سطح پہ اس کی قیمت بڑھا کے 950 روپے مقرر کر دی ہے۔ یہ عوام پہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ اسی طرح 1.5 سال پہلے پیٹرول کی قیمت میں جیسے اضافہ ہوا، بناسپتی گھی جو کہ 150 روپے فی کلو مل رہا تھا اس کی قیمت میں اضافہ کر کے اسے 210 روپے فی کلو کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح موازنہ کریں، کوکنگ آئل پہ 180 روپے فی کلو تھا، اس میں قیمت بڑھا کے 245 روپے فی کلو کر دی ہے۔ اگر ہم دالوں کی بات کرتے ہیں تو دالوں میں بھی فی کلو 30 روپے سے 60 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ٹرانسپورٹرز کی بات کرتے ہیں تو اگر پیٹرول 2 یا 3 روپے مہنگا ہوتا ہے تو وہ 15 سے 20 روپے کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ پیٹرول بہت سستا ہوا، اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں نمایاں کمی لے کے آئیں۔ اس کے بعد وہ اشیاء خرد و نوش جو کہ پیٹرول مہنگا ہونے پہ مہنگی کی گئی تھی، ان ساری اشیاء میں نمایاں کمی لے کے آنی چاہیے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے اور عوام سوچے کہ واقعی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگر حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو عوام یہی سوچے گی کہ یہ ویسی ہی حکومت ہے جیسی کہ پہلی حکومتیں تھی۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔